آدم جی کے سن ایڈم کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے ایسے انسان تھے جنہیں اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ اسلام میں آدم علیہ السلام کو نبی مانا گیا ہے، انہی سے سب انسان پیدا ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ماں حوا نے 3 بچوں کو جنم دیا، حابیل، قابیل اور سیت۔ آئیے ڈیٹیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اور آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سب انسانوں کا باپ۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آ چکے ہیں یا آئیں گے وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اس لیے ہم سب کو آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اس کا ارادہ کیا تو اس سمے زمین پر جناتوں کا راج ہوا کرتا تھا، ابلیس کی بادشاہت تھی، لہٰذا آپ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے شیطان ابلیس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے سے شیطان کا تعلق ہے۔ ابلیس لعین، اللہ نے اس مخلوق کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا تھا، شرافت اور بزرگی سے بھی نوازا تھا، زمین اور آسمان کی بادشاہت بھی دی تھی۔ اس کے علاوہ ابلیس کو جنت کی پہرے داری کے انعام سے بھی نوازا تھا، لیکن ابلیس نے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا اور اس کی شکل بگاڑ دی۔ سارے رتبے جو اللہ نے اسے دیے تھے وہ سب چھین لیے اور اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمان سے نکال دیا اور اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ یہ تو ہوا ابلیس کے شیطان بننے کا واقعہ۔ آئیے جانتے ہیں وہ تھا کون۔ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور وہ جنت کے باغیچوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جیسا کہ میں نے شروعات میں بتایا، اسے زمین اور آسمان کی بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ دراصل فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، انہی میں سے ابلیس تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا۔ یہ لو شعلے کی طرح نظر نہیں آتی تھی، لیکن صرف محسوس کی جا سکتی تھی، اور ساری گرمی اسی میں ہوتی تھی۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتے نور سے پیدا تھے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 29۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں جس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں وہ ابلیس لعین ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابلیس کو گھمنڈ کیوں ہوا اور اس نے اللہ کا ہی حکم ماننے سے انکار کر دیا اور سجدہ بھی نہیں کیا؟ دراصل زمین پر انسانوں کی تخلیق مطلب آنے سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کا قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ نے یہ فساد ختم کرنے کے لیے فرشتوں کے ایک گروہ اور ابلیس کو ساتھ بھیجا۔ وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس اور فرشتوں نے ان سے جنگ کی، انہیں جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا، تو اس کارنامے سے ان میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ اس غرور کو سمجھ گئے تھے، لیکن فرشتے نہیں سمجھ سکے۔ ابلیس کو بادشاہت تو ملی ہوئی تھی، ساتھ ہی اسے جنت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ملی ہوئی تھی۔ ابلیس اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا اور اس میں بہت تکلیفیں اٹھاتا تھا، اس وجہ سے وہ خود پسندی ہو گیا اور خود کو بہت اونچے درجے والا سمجھنے لگا، اور اس نے سیدھے اللہ کے سامنے اپنا گھمنڈ ظاہر کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں اسی ٹاپک پر کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی وجہ سے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان کا جواب جہالت اور تکبر والا تھا، اللہ پر غضبناک ہوا اور راندہ درگاہ قرار دیا، مطلب اپنی رحمت سے نکال دیا، لعنت کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے اللہ سے توبہ کرنے کے بجائے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک آدم کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم و حفاظت حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کی جائے۔ ابلیس کو لمبی عمر عطا کی اور ساتھ ہی وہ سامان بھی نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پر اپنا نائب۔ فرشتوں نے کہا، تو نائب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح
بیاں کرتے ہیں اور تیری پاکی بیاں کرتے ہیں۔ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ زمین پر رہنے والے جنوں نے فساد کیا، خون بہایا اور اللہ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا پروسیس شروع کیا تو کہا ساری زمین سے مٹی لائی جائے، اور آدم علیہ السلام کے لیے لیسدار اور چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی گارے کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، لہٰذا اس لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ نے آدم کا پتلا اپنی قدرت سے بنایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پتلے میں جب روح پھونکی تو فرشتوں سے کہا جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، اور جب روح پھونکی گئی تو وہ روح سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم کو چھینک آ گئی، اور فرشتوں نے کہا الحمدللہ۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا، پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش ہوئی، اور جب پیروں اور ٹانگوں میں پہنچی تو پھلوں اور میووں کی طرف دوڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ روح جسم کے جس حصے میں پہنچتی رہی اس حصے میں خون اور گوشت بنتا رہا، انہیں چھینک لگی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، جس مٹی کو تمام زمین سے لیا گیا، اسی طرح کئی زمین کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ کا جیسے کالا گورا، الگ الگ عادتیں جیسے خوش اخلاق بد مزاج، اور الگ خصلتوں جیسے نیک اچھے و بد انس برے میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیزیں سکھائیں، ہر چیز کا نام بتایا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دے دی اور ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو انہوں نے دیکھا ایک عورت ان کے پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ایک عورت۔ پھر پوچھا کس لیے بنائی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا اور انہیں ہر طرح کی آزادی دی سوائے ایک درخت کے پاس جانے سے۔ انہوں نے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا، پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخرکار دونوں نے خطا کر دی، جس سے اللہ نے انہیں منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا ہے، اور جہاں وہ رہتے تھے انہیں الگ الگ کر دیا گیا، اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو۔ جنت میں آدم حوا پھل کھا رہے تھے، ان کے جنتی لباس اتر گئے اور پتوں سے اپنا شریر ڈھکنے لگے، شرمندہ ہو کر بھاگنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کیا میں نے تجھے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا؟ اور آدم اور حوا نے اللہ سے توبہ کی، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور کہا جاؤ زمین پر تمہیں انسانوں کو جنم دینا ہے، اس دنیا کو آباد کرنا ہے، زمین پر اتر جاؤ اور وہیں رہو، پر یاد رکھنا شیطان تمہارا دشمن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق آدم کو سب سے پہلے ہند اتارا گیا، مطلب انڈیا، ہندوستان، حوا کو جدہ، اور جس میدان میں حوا آدم سے ملنے کے لیے آگے دوڑی وہ میدان مزدلفہ، اور جس جگہ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اس جگہ کو عرفات کا نام دیا گیا۔ تبھی سے انسانوں کی جنجاتی شروع ہے جو آج تک مکمل چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ تھی کہانی آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کی۔ میں حسین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی پر۔ تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔